السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جلد بڑی کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے بعد عوام کو فوری ریلیف دینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس اقدام کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو ہر ہفتے عالمی منڈی کے رجحانات کا جائزہ لے کر مقامی قیمتوں کا تعین کرے گی۔ اس کمیٹی کا مقصد شفافیت لانا ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ پیٹرول سستا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے، اور اسی حساب سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی کی توقع ہے، جس سے عام آدمی کے ماہانہ بجٹ پر ناظرین بوجھ کم ہوگا، جس سے مہنگائی کے ستائے عوام کو کچھ حد تک ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ دوسری خبر، خیبر پختونخوا حکومت آج اپنا 2.15 ٹریلین روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر رہی ہے، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ اس بجٹ میں خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا جا رہا، جس سے کاروباری طبقے اور عام لوگوں کو بڑی راحت ملنے کی توقع ہے۔ بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ صوبے کے پسماندہ علاقوں میں سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ تاہم مجموعی طور پر صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہاسے نالاں ہیں، کیونکہ جو ان سے توقع تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے، ان کوششوں کے اوپر وہ پورا نہیں اترے۔ اگلی خبر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ناظرین آج شدید مندی دیکھی گئی اور انڈیکس 1800 پوائنٹس گر گیا، جس کی بڑی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں جاری غیر یقینی صورتحال ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اس اچانک گراوٹ سے ان سرمایہ کاروں کو دھچکا لگا ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنی رقوم مارکیٹ میں انویسٹ کی تھی۔ تاہم مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مارکیٹ کی ایک وقتی اصلاحی حرکت ہے اور حالات معمول پر آنے کے ساتھ ہی مارکیٹ دوبارہ سنبھل جائے گی۔ اگلی خبر، پاکستان حکومت نے ناظرین بجلی کے نرخوں میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مزید اضافے کا عندیہ دیا ہے، جس کے بعد جولائی کے مہینے میں صارفین کو بھاری بلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بل تو ناظرین اب بھی کافی زیادہ آتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اس فیصلے سے غریب عوام کے اوپر مزید مالی بوجھ بڑھ جائے گا اور گھروں کا بجٹ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ عوام اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عدالتی نظام میں ڈیجیٹل انقلاب لاتے ہوئے اب عدالتی فیسوں کی ادائیگی کا عمل مکمل طور پر کیش لیس کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سائلین کو اسٹیمپ پیپرز کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نئے اقدام سے عدالتی فیسوں میں ہونے والی کرپشن اور ہیرا پھیری کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا اور عام آدمی کے لیے قانونی کارروائی تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اب کوئی بھی شہری اپنے موبائل یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے قانونی فیس ادا کر کے رسید حاصل کر سکے گا، جو ناظرین ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تاہم مجموعی طور پر عوام کا اس عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کھو چکا ہے۔ اگلی خبر ناظرین، وفاقی حکومت نے پاسپورٹ کے حصول کا عمل تیز اور جدید بنانے کے لیے ملک کو مکمل طور پر ای پاسپورٹ نظام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ای پاسپورٹ ایک چپ والا الیکٹرانک پاسپورٹ ہوتا ہے ناظرین، جس میں آپ کی تمام تر معلومات ڈیجیٹل طریقے سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اس اقدام سے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے امیگریشن کا عمل انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس تبدیلی سے پاسپورٹ کے حصول میں درپیش تاخیر اور ایجنٹوں کے ذریعے ہونے والی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور شہری گھر بیٹھے اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکیں گے اور حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی سمیت 7 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر
مقبوضہ لبنان کے کنارے میں مساجد پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان ممالک نے اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ سفارتی رد عمل نہ صرف خطے میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا ایک اہم اظہار ہے۔ یہ بیان عالمی برادری پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے تاکہ فلسطین کے عوام پر جعلی مظالم کو روکا جا سکے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی اور ابنائے ہرمز کے راستے بحری ٹریفک کے کھلنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $80 فی بیرل کے قریب آ گئی ہیں، جس کا پاکستان جیسے درآمد کنندہ غریب ممالک کے لیے اچھا اشارہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں یہ کمی ہمارے درآمدی بل میں کمی لائے گی، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہوگا اور طویل مدت میں ملکی معیشت کے استحکام میں مدد ملے گی، اور پاکستان کے عوام کو بھی اگر حکومت چاہے تو سستا پیٹرول ملے گا۔ پاکستان میں ناظرین بچوں کی لیبر فورس میں شمولیت سے متعلق ایک تشویشناک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق ملک میں 66 لاکھ سے زائد بچے فیکٹریوں، ورکشاپس اور دیگر خطرناک کاموں میں ملوث ہیں، جن کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمارے سماجی نظام کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب تعلیمی اداروں کو فعال بنانے اور غریب خاندانوں کی مالی معاونت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں سے مشقت کا خاتمہ کر کے انہیں اسکول بھیجا جا سکے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ مشرق وسطیٰ سے شیئر کرتے ہیں، جہاں جاری تنازعات اور عالمی معیشت سست روی کے پیش نظر 2026 میں عالمی معاشی شرح نمو صرف 2.5% تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر براہ راست اثر پڑے گا۔ عالمی بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بیرونی قرضوں کا بوجھ اور توانائی کا بحران پاکستان کی معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی برآمدات بڑھانے اور اخراجات پر قابو پانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تاہم حکومتی وزراء اور حکومت کی شاہی خرچیاں تاریخ کے عروج پر ہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی حکومت نے اتنی شاہی خرچیاں نہیں کی جتنی شاہی خرچیاں شہباز شریف اور زرداری کی یہ حکومت کر رہی ہے۔ اللہ پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔